فیفا ورلڈ کپ 2018 کا آئی واز دی آفیشیل سیلر ان پاکستان. یہاں کی مارکیٹ ٹوٹلی فرق ہے اینڈ آئی تھنک سو دبئی کی مارکیٹ ٹوٹلی فرق ہے. پاکستان میں لوگ کہتے کچھ ہیں, بیچتے کچھ ہیں, ہوتا کچھ ہے. اچھا, آپ کس طرح اپروچ کرتے ہیں مارکیٹ کو, کس طرح مارکیٹ ریسرچ کرتے ہیں جب آپ نے اپنا کچھ لانچ کرنا ہوتا ہے پروڈکٹ؟ یہ جو پاکستان میں چائے والا مشہور ہوا نا, یہ میرے ٹور والا کے بعد مشہور ہوا. آپ کو کیا چیلنجز فیس ہوئے بلڈنگ اے سکسیزفل ریڈیو چینل؟ السلام علیکم ویورز, آئی ایم بیک ود اندر پوڈکاسٹ آف کوئی اسٹوڈیو. اور آج ہم وہیں سے اپنی گفتگو دوبارہ شروع کریں گے جہاں ہم نے منقطع کی تھی اسامہ کاردار صاحب کے ساتھ. ہم کچھ مارکیٹنگ اسٹریٹجیز, کسٹمر ریلیشن بلڈنگ کے اوپر بات کریں گے, ان کے ٹرانزیشنل فیز کے بارے میں کچھ بات کریں گے. تو ویلکم ٹو کوئی اسٹوڈیو. تھینک یو. السلام علیکم, ہاؤ آر یو ڈوئنگ؟ آل گڈ اینڈ تھینکس فار دا کافی ونس اگین. تھینک یو سو مچ. ہم تھوڑا بہت جاننا چاہیں گے کہ ہمیں کیا اسٹریٹجیز اپنانی چاہیے کسٹمر کیئر کے ایک ڈپارٹمنٹ کو انہانس کرنے کے لیے, یا کسٹمر ریلیشن بلٹ اپ کرنے کے لیے ہماری کیا اسٹریٹجیز ہونی چاہیے بینگ اے پارٹ آف اے کارپوریٹ کمپنی؟ معاوض دیکھیں, کسٹمر کیئر اور کسٹمر ڈیولپمنٹ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. ڈیولپ جب ہوگا تو ہی کیئر ہوگا, اور کیئر اس کا ہوتا ہے جس کو آپ ریٹین کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کمپنیز میں, بڑی کمپنیز میں, اب تک چھوٹی چھوٹی کمپنیز نے بھی کام سٹارٹ کیا, لیکن بڑی کمپنیز ملٹی نیشنلز نے اس کو ایک پراپر ایک ڈپارٹمنٹ بنایا جس کو کسٹمر ڈیولپمنٹ فوکس کرتے ہیں. ایون بینکس, اوبیسلی, مطلب بینکس بھی ملٹی نیشنل بھی ہیں, لوکل بھی ہیں, نیشنل بھی ہیں. تو ہر کمپنی نے یا آرگنائزیشن نے یہ ایک اسپیسیفک کانسنٹرک ڈپارٹمنٹ بنایا جس میں کسٹمر کو ڈیولپ کیا جائے. ہے یہ سیلس کا ہی ایک حصہ, آپ کہتے ہیں سیلز اینڈ مارکیٹنگ, جس میں دو ٹرمز یوز ہوتی تھی. تو لیکن پاکستان میں انفارچونیٹلی سیلز اینڈ مارکیٹنگ بھی ایک ہی ٹرم یوز ہوتی ہے. لوگوں کو ڈفرینس نہیں پتا. یہ میں جاننا چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا الیبوریٹ کریں اس کے اوپر بھی کہ سیلز کیا ہے اور مارکیٹنگ کیا ہے. لوگ اس کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں. رونا یہ ہے کہ جو ملٹی نیشنلز ادر دین اے فیو انہیں ایگزیکٹلی ڈفرینس کا خود بھی پتہ ہے کہ ہم ہائر کر رہے ہیں پوزیشن مارکیٹنگ کی یا سیلز کی, مگر وہ اس سے دونوں کام کرا رہے ہیں. ہاں, تو وہ کیونکہ وہ 2 in 1 وہ پیسے بچانے کے چکروں میں اگلے بندے کے کانفیڈنس کو بھی وہ شیٹر کر دیتے ہیں, اپنی پوزیشن کو بھی کمپرومائز کر دیتے ہیں, اگلے بندے کے ٹیلنٹ کو بھی ہنڈر کر دیتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں. اس لیے یو ول سی بہت ساری اس پوزیشنس میں جو لوگ ہوتے ہیں نا, دے ویری فریکوینٹلی چینج دیئر آرگنائزیشنس. ایک تو ہاں بڑے جلدی فلپس ہوتے ہیں, انلیس انٹل کوئی لیٹ سے کسی کمپنی کا سیلس کا ہیڈ ہے, آپ کو نظر آئے گا 5 سال 10 سال 8 سال 12 سال 15 سال وہ لانگ کیریئر کو پرسو کر رہا ہے. سیلز اینڈ مارکیٹنگ جہاں پہ کوئی ایک ریسورس ایک ہی جگہ پہ پھنسا ہوا ہے, وہ بہت جلدی فلپ کرتے ہیں, بہت جلدی سوئچ کرتے ہیں چیزوں کو. بیکاز ایک طرف مارکیٹنگ کر رہا ہے, آپ کی پروڈکٹ کی پروموشن بھی کر رہا ہے, اس کی پلاننگ بھی کر رہا ہے, اس کا بجٹنگ بھی کر رہا ہے, اور اس کو بیچنا بھی اس نے ہے, تو بیچنے کے لیے اس کو کسٹمر ڈیولپ بھی کرنا ہے, مارکیٹ ایکسپلور بھی کرنی ہے, کسٹمر کو بھی آن بورڈ کرنا ہے. تو بہت ساری چیزیں فلکس میں چل رہی ہوتی ہیں. تو وہ خود بھی کنفیوز ہوتا ہے, یار میں سیلس کر رہا ہوں, میں مارکیٹنگ کر رہا ہوں. ایکچولی پروڈکٹ کو مشہور بھی آپ نے کرنا ہے, اس کی اویئرنیس بھی آپ نے کریٹ کرنی ہے, بالکل اس کے پروز اینڈ کونس بھی آپ نے ڈیفائن کرنے ہیں, اور آپ نے اس کسٹمر کو بھی لے کے خود ہی آنا ہے کہ ابھی بیچنا بھی میں نہیں آپ کو, بتانا بھی میں نہیں آپ کو. حالانکہ 2 الگ الگ ڈپارٹمنٹس ہوتے تھے, بتائے گا کوئی, بیچے گا کوئی, سنبھالے گا کوئی. بالکل. تو کمپنیز نے کچھ چھوٹی کمپنیز نے اپنے بجٹ کو لمٹ کرنے کے کسٹمر ریلیشن اور کسٹمر کیئر اٹ از پارٹ آف مارکیٹنگ نا. یس اٹ از ایکچولی, کیونکہ کسٹمر کیئر پہ بیٹھا ہوا جو لڑکا یا لڑکی ہے بیسیکلی وہ چیز کو پہلے مارکیٹ کر رہا ہے نا کہ وی ہیو دس پروڈکٹ, وہ اس کے بارے میں انفارمیشن دے. نہیں بالکل نہیں. میں نے اتنے 18 سالوں میں جو مارکیٹ میں سیکھا, صحیح یا غلط کا تو بات, یہ تو بعد میں فیصلہ تو بعد میں ہوگا. مارکیٹنگ از جس طرح آپ کسی چیز کی مشہوری کر رہے ہیں, جی آپ پروموشن کر رہے ہیں, برانڈنگ کر رہے ہیں, برانڈنگ از پھر وہ بھی ایک الگ ایک ڈپارٹمنٹ, انادر ڈپارٹمنٹ آف اینٹیٹی کہہ لیں آپ اس کی. مارکیٹنگ زیادہ تعلق رکھتی تھی ایک پروڈکٹ کی, ایک چیز کی بناوٹ سے لے کر اس کی فائنل پلیسمنٹ تک, کہ یار یہ بنے گا, کس کے لیے بنے گا, کتنے میں بنے گا, کہاں جا کے بکے گا, کتنے میں بکے گا, اور لا کر ہمیں کیا دے گا فائدہ یا پروفٹ ان ٹرمز آف. اب یہ مارکیٹ, یہ ایگزیکٹلی مارکیٹنگ ہے. سیلز یہ تھی یار یہاں پہ پڑا ہوا ہے, اب اس کو یہاں سے اٹھا کے میں نے اس کو بیچنا کیسے ہے. ٹو گیٹ ٹو نو دی آڈینس, اپنے کسٹمر کو پہچاننا, ان لوگوں کو اس کی ضرورت کا احساس دلوانا, یہ صحیح مستحق بندے تک پہنچ جائے, یہ تھی سیلز.
لوگ مارے مارے پھرتے تھے, گھر گھر ڈور ٹو ڈور جاتے تھے, ایڈورٹیزمنٹ. تو مارکیٹنگ ہیلپ کرتی تھی پروڈکٹ کی اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے ایڈورٹیزمنٹ کے تھرو. برانڈنگ اگین بیچ میں آتی تھی, تو برانڈنگ اویئرنیس کیمپینز میں ہی ہوتی تھی. تو سیلز اینڈ مارکیٹنگ دونوں ایک ہی شعبے پاکستان میں تو لوگوں نے انٹروڈیوس کیے, اور بہت ساری کمپنیوں نے اس میں مطلب میرے خیال میں تو بہت فیلئر بھی انہوں نے فیس کیا, ادر دین اے فیو ملٹی نیشنلس جنہوں نے دونوں ڈپارٹمنٹس کو علیحدہ رکھا. تو چیزیں چلتی رہیں, آج بھی چل رہی ہیں. تو اس سب کے اندر کسٹمر کیئر اور دیکھو کسٹمر کیئر, ایک منٹ, آپ نے یہ مجھے مگ بیچ دیا, میں آپ کا کسٹمر بن گیا ہوں. ناؤ یو ہیو ٹو کیئر می. پری سیلس ریلیشن میرا آپ کے ساتھ جو تھا, بیچنے سے پہلے جو میرا آپ کا تعلق تھا, وہ بہت اچھا ہم نے بنایا. مجھے اپنے سر آنکھوں پہ بٹھایا, پلکوں پہ بٹھایا, حسین خواب دکھائے کہ سر یہ چیز ہے تو وہ چیز ہے, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اب ناؤ پوسٹ سیلز, دا مومنٹ یو ہیو سولڈ اٹ ٹو می, اب میرے ساتھ آپ کا برتاؤ کیسا ہے. کلائنٹ میں آپ کا بن گیا, اب مجھے آپ سنبھالتے کیسے ہیں, مجھے ریٹین کیسے کرتے ہیں. ناؤ دس از کسٹمر کیئر, جس کو ہم کسٹمر ریٹینشن کا بھی ایک ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں. تو کسٹمر ڈیولپمنٹ پہلے وہ تھا بیچنے سے پہلے کا ڈپارٹمنٹ. آپ نے مجھے ڈیولپ کیا, مجھے سمجھایا, میری ضرورت کو اجاگر کیا, اور مجھے اس کو خریدنے پہ قائل بھی کر لیا. مجبور تو نہیں کہوں گا, قائل ہی کیا آپ نے. اب میں جب اس کو خرید چکا ہوں تو مزید میں اس کو خریدتا رہوں, یا مزید اس کو کراس پروموشن میں آپ کے کام آؤں. آدھا کام آپ کا میں کروں کہ بھائی صاحب آج کل جو اشتہاروں میں ہو رہا ہے نا, تو استعمال تو کی چیز نہیں ہوتی لوگوں نے, تو آپ کو زبردستی کہہ کہ پلیز مجھے ذرا کہہ دینا یار یہ بڑی اچھی چیز ہے, بڑے ہی نفع ہیں, بڑے فائدے ملتے ہیں, کم پیسوں میں بالا نشین بالا تر فائدہ. تو یہ تو مسائل ہیں. اچھا, آپ کس طرح اپروچ کرتے ہیں مارکیٹ کو, کس طرح مارکیٹ ریسرچ کرتے ہیں جب آپ نے اپنا کچھ لانچ کرنا ہوتا ہے پروڈکٹ, جیسے آپ نے اپنی ٹورز اینڈ ٹریول کمپنی کو لانچ کرنا تھا جی, تو آپ کا کیا ریسرچ ورک تھا مارکیٹ سے ریلیٹڈ کے؟ ماویش یہ تو بہت سمپل سی بات ہے ایکچولی. دنیا میں ہر چیز کے خریدار بیٹھے ہوئے ہیں. کہاں بیٹھے ہوئے ہیں پہلا یہ سوال ہے. کس طرح کے بیٹھے ہوئے ہیں, کس طرح سے مراد یہ ہے کہ ان کی بائنگ پیٹرن پاورز کیا ہیں. خرید بھی سکتا ہے, نہیں خرید سکتا, خریدتا ہے تو کتنا خرید سکتا ہے, یہ ایک الگ ایک ریسرچ ورک ہے. اس کی فریکوینسی آف بائنگ کتنی ہوگی, یار یہ سال میں ایک بار خریدے گا, مہینے میں خریدے گا, ہفتے میں خریدے گا, روزانہ خریدے گا. تو یہ الگ پیٹرنز ہیں. تو یہ جب بھی کوئی کمپنی یا پروڈکٹ لانچ کرتا ہے تو وہ ان چیزوں کو ضرور ملحوظ خاطر رکھتا ہے کہ میں نے جہاں پہ چیز بیچنی ہے یا اپنا کاروبار جہاں اسٹیبلش کرنا ہے, اس جگہ کے لوگوں کی پرسیپشن, سوچ آپ کے پروڈکٹ کے یا کمپنی کے بارے میں کیا ہوگی. ہاؤ دے ول پرسیو یور برانڈ یا کمپنی یا کوئی چیز یا آئیڈیا کی بات کر لیں آپ. تو مجھے یاد ہے ایک برانڈ پاکستان میں لانچ ہوا تھا کپڑوں کا, اور انہوں نے ایک سلوگن رکھا اور نام انہوں نے دیا نئے رنگ. اس کیمپین کا نام تھا نئے رنگ. اچھا. اور وہ بلسٹکلی سیل ہوا آئیڈیا, بیکاز دے ایگزیکٹلی نیو کہ لوگ کپڑوں میں صرف کپڑے نہیں دیکھ رہے تھے. اس وقت میں ایک وقت کی ضرورت تھی, خاص طور پہ ویمنس برانڈ تھا وہ, تو اس میں انہوں نے ایگزیکٹلی, تو دی آئیڈیا واز ویری ویل سولڈ. انہوں نے کہا نئے رنگ. جب رنگوں کو انہوں نے ایکسپوز کرنا شروع کیا تو وہ دھڑا دھڑ کام بکا ان کا. تو کسی بھی بزنس میں کچھ 4-5 ہی بیسک ایلیمنٹس ہوتے ہیں. آپ کا نیش مارکیٹ ہے یا آپ کا پورے اوپن سیگمنٹ ہے, ہر ایک کے لیے ہے. جیسا پانی, اب یہ نیش سے مراد یہ کسی اسپیسیفک سیگمنٹ کے لیے نہیں ہے. کافی یہ نیش مارکیٹ ہے, بڑے کم سفسٹیکیٹڈ سلجھے ہوئے لوگ کافی پیتے ہیں جن کو ٹیسٹ کا پتہ ہے. چائے ہر بندہ پی لے گا, دودھ ہر بندہ پی لے گا. لیکن چائے کے بارے میں برائی نہیں کرنی ہے. نہیں, میں تو چائے ہے, چائے نہیں ہم چھوڑ سکتے. جی بالکل چائے چاہیے کون سی جناب. تو فی الحال تو پتہ نہیں کون سی, لیکن تو اینی وے, تو آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ ناؤ. ہاں, آئی گاٹ اٹ. سیگمنٹس ڈفرینٹ ہیں. تو جس طرح ڈیجیٹل مارکیٹنگ نے ایک چینج کر دیا نا پورا لینڈسکیپ سیلس کا, تو آپ نے اس میں ڈو یو تھنک آپ نے کوئی ٹرینڈز اڈیپٹ کیے؟ اور دیکھیں ماویش, ڈیجیٹل میرے خیال سے سبھی نے کر لیے بہت زیادہ, کیونکہ اس نے بہت ہیلپ کیا لوگوں کو گھر بیٹھے مارکیٹنگ کرنے, سیلس کرنے کا ایک بندہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے دیوار پہ پردہ ٹانگ کے اپنے پروڈکٹ کی پروموشن کر رہا ہے انہی سوشل میڈیاز کے تھرو. تو آل ٹوگیدر ایک ٹرینڈ تو بہت چھوٹا نام ہے اس کا, اس نے مارکیٹ کے ڈائنامکس کو چینج کر دیا ہے. جہاں پہ کمپنیز پہلے بڑے بڑے ایڈورٹیزمنٹس بناتی تھی, کروڑوں اربوں روپے لگاتی تھی, اب یہاں پہ سوشل میڈیاز میں اب کہنے کو بجٹ ابھی بھی شاید بہت زیادہ ہوگا, لیکن جو پروڈکشن کاسٹ ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے. اس کے اندر بہت کم پروڈکشن کاسٹ ہے.
کانٹینٹ کی کاسٹ الگ کی بات ہو رہی ہے, اس کی پروموشن کی الگ بات ہو رہی ہے, کیونکہ آپ نے اگر اس کو فیس بک پہ چلانا ہے, ٹویٹر پہ چلانا ہے, انسٹا پہ چلانا ہے, اور 5-10 جتنے بھی سوشل میڈیاز کے آپ نام لے لیں, تو ان کی اپنی کاسٹ تو ہے بیچنے کے لیے, چلانے کے لیے, کیونکہ رن ٹائم آپ بائی کر رہے ہیں. لیکن اس نے تو ڈائنامکس مارکیٹ کے چینج کر دی سوشل میڈیا نے. تو پروڈکٹ اب آپ پہلے کسی کو بتانا پڑتا تھا منہ سے ریفرل کر کے. آپ کہتے ہو کہ پرانے جب ہم چھوٹے تھے دیواروں پہ نا چنائیاں ہوتی تھی, مجھے پتا ہے وہ دیواروں پہ لکھ کے چلے جاتے تھے. تو اب ابھی بھی وہ ہوتا ہے اب, لیکن گاؤں دیہات میں, سبربز میں, رورل ایریاز میں ہوتا ہے. میٹروپولیٹن سٹیز لائک اسلام آباد, لاہور, کراچی, یو نیم اینی بگ سٹی, اس میں تو بس آپ کلک دا بٹن اور کام شروع. آپ کا جیسے ایز این اینکر بڑا ایکسپیرینس رہا ہے, تو ڈو یو تھنک کہ اس چیز نے آپ کی کمیونیکیشن اسکلس کو یا لیڈرشپ اسکلس کو بہت انہانس کیا, ڈیولپ کیا؟ اس سے فرق ایز این اینکر کیا؟ ایکچولی میں اس کو ریورس دیکھتا ہوں. اچھا. کہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو وہ خوبیاں آپ میں دی ہوئی تھیں تو ان کی بیسس پہ ہی آپ نے اگلا قدم اٹھایا, رادر دین کہ آپ کہیں کہ جی پہلے قدم اٹھایا پھر چیزیں. یس, یہ بھی وقت کے ساتھ ہوا. تو جو پہلے تھوڑے سے کوالٹیز تھے جس میں کمیونیکیشن اسکلس ہے, لیکن بچپن میں میرے میں آتے نہیں تھی, آل ٹوگیدر میں بہت ڈفرینٹ تھا. میرے امی ابو کو جب پتہ چلا نا کہ میں نے ریڈیو میں جوائننگ دے دی ہے تو ان کو پہلے سمجھ ہی نہیں آئی کہ کیا کیا آپ نے, ساڑھا ہی پتر ہے, یہ تو بات ہی نہیں کرتا تھا کسی کے ساتھ, کمرے میں چپ کر کے بیٹھا رہتا تھا. تو کزنز آتے ہیں, میں نے انگلی دیکھے نا خاموشی سے بیٹھے رہنا, بٹ آئی واز اے ویری گڈ لسنر, لیٹ می ٹیل یو ناؤ. میں نے لوگوں کو سنا بہت ہے, تو میرے دل کی ہارڈ ڈسک میں اتنا ڈیٹا جمع تھا جس میں ملفوظات کہتے ہیں نا اردو میں, وہ اتنے جمع تھے کہ جب خود کو بیان کرنے کی باری آئی تو پھر مجھے سمجھ نہیں آتی تھی یار کون سی بات کہوں کون سی نہ کہوں. اچھا یہ بتائیں کہ جس میں آپ کو کیا چیلنجز فیس ہوئے بلڈنگ اے سکسیزفل ریڈیو چینل؟ اس میں آئے ہوں گے نا آپ کو کچھ چیلنجز آئے ہوں گے, تو کیا وہ میجر چیلنجز ہے؟ دیکھیں سکسیزفل کی جہاں تک بات ہے تو میں لیٹ می سے پراؤڈلی آن دس پلیٹ فارم, بیکاز آپ کا یہ چینل بھی بڑا اچھا کام کرے, زبردست, آؤٹ اسٹینڈنگ. تو وہ انگریزی میں کہتے ہیں گاڈ اسپیڈ. تو میرا چینل جو ہمارا ریڈیو براق تھا 104, ہم نے 1.5 سال کے اندر پاکستان نمبر 1 ریڈیو نیٹ ورک بنایا اس کو, الحمدللہ. اور باقی سارے چینلز اس بات کو سمجھنے سے قاصر تھے کہ یہ کیسے ہو گیا. بیکاز دیکھو جب میں لفظ قاصر کی بات کرتا ہوں نا, یہ اوور کانفیڈنس نہیں ہے, یہ وہ کانفیڈنس ہے جو لوگ کئی دفعہ کھو دیتے ہیں. اوور کانفیڈنس کے اندر اپنے کانفیڈنس کو کھو دیتے ہیں. آپ کے مارکیٹ میں ایک کمپیٹیٹر ہے, ایک مد مقابل ایک بندہ آیا ہے یا کوئی پروڈکٹ آیا ہے, اور آپ نے اس کی اسٹرینتھ کو آپ نے گیج ہی نہیں کیا, اس کو سمجھنے کی صلاحیت آپ نے کھو دی کہ یار یہ ہمیں کہیں پہ اگر مات دے سکے تو کن بنیادوں پر یہ مات ہمیں دے دے گا. تو ہم نے اپنے کانٹینٹ کو بہت اسٹرانگ کیا, ہم نے موریلٹیز کو بہت زیادہ فوکس رکھا کہ یار کہ جو بھی براڈ کاسٹر ہمارے ریڈیو سے جس کی آواز نشر ہوگی, جو پروگرام نشر کرے گا, اس کے لفظوں کا چناؤ, اس کے کانٹینٹ جو پروگرام میں وہ جانراز لے کر آئے گا, جو انفارمیشن لے کر آئے گا, وہ کس کوالٹی کا ہوگا, اس کا ریسرچ کہاں سے آئے گا, اس کی اوتھینٹسٹی کتنی ہوگی, سچائی صداقت کتنی اس میں ہوگی, صرف باتیں نہیں ہوں گی, کہانیاں نہیں ڈلی بیچ میں, رپورٹس تھے, سروس تھے, اور ڈفرینٹ ریسرچز بیچ میں ڈالیں. تو یہ 2-3 چیزیں لوگوں کو کلک کر گئی اس دور میں. اٹ واز ناٹ جسٹ میوزک. ہاں دین اگین لیٹ می ٹیل یو ناؤ, سلیکشن آف میوزک واز ویری ان ٹو پلے. لوگ بڑے ایک اسپیسیفک مکس میں چل رہے تھے, ایک طرف پنجابی چل گیا, اردو چل گیا, تو یہ چل گیا, تو پشتو چل گیا. تو ہم نے ایز ریڈیو وی ڈیسائیڈیڈ ود دی پروگرامنگ ٹیم کہ یار ہم ہر سیگمنٹ کو ایک اسپیسیفک کانسنٹرک سیگمنٹ بنائیں گے. اچھا, اگر ایک ٹاک شو ہو رہا ہے تو ٹاک شو میں کس قسم کا انٹو دا لائم لائٹ اگر آپ شو کر رہے ہیں تو کس قسم کا بیک گراؤنڈ میوزک ہونا چاہیے, یا کس قسم کا کوئی ٹریک پلے ہونا چاہیے ڈیورنگ دی ڈسکشن. مارننگ ڈرائیو ٹائم چل رہا ہے تو وہ دھڑوم دھڑکا, لیکن آپ جب خود سو کے اٹھیں یو ایز تو آپ کا کچھ لوگوں کو ہوتا ہے سلو ہوتے ہیں اس ٹائم پہ, آپ سلو ہوتے ہیں, سلو پیس چیزیں آپ سننا چاہتے ہیں. تو کچھ چیزوں کو ہم نے بہت فوکس کیا, رسک لیے اس کے اوپر, اور رسک وہ کلک کر کے. میں تو بالکل بھی نہیں ہوں کہ صبح دھوم دھڑکا ہو, کچھ بھی نہیں. تو کچھ جگہوں پہ تھے سیٹرڈے سنڈے کے جو شوز ہوتے تھے اٹ واز آل دھوم دھڑکا, بیک ٹو بیک R&B ہوتا تھا, گرنج پاپ میٹالکا, سب کچھ ایسے ہی ہوتا تھا. اسی طرح میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جس طرح آپ نے یو اسٹارٹڈ یور اون ٹورز اینڈ ٹریول کمپنی, ٹھیک ہے, آپ نے بتایا کہ آپ نے اس کو دبئی سے اسٹارٹ کیا. یس. تو وہاں پہ اسٹارٹ کرنے کے بعد آپ
پاکستان میں اس کو لے کر آئے, تو اس میں آپ کو کافی چیلنجز فیس کرنے پڑے ہوں گے. یہاں کی مارکیٹ ٹوٹلی فرق ہے, اینڈ آئی تھنک سو دبئی کی مارکیٹ ٹوٹلی فرق ہے. مجھے بڑا افسوس although سبھی آج کل پیپل آر کریزی اباؤٹ ٹریولنگ, ٹھیک ہے, سب لوگ ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں, ٹریول کرنا چاہتے ہیں, بٹ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین بوتھ دی مارکیٹس اینڈ واٹ ور دی چیلنجز یو فیس؟ دیکھو مارکیٹ تو بہت ڈفرینس ہے. ہماری ایک ایشین مارکیٹ ہے, ہماری سوچ بہت ایشیاٹک ہے. مطلب میں یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ لوگوں کو برا نہ لگے, لیکن آنیسٹلی اسپیکنگ میں اپنے بطور اگر اپنے انسان بات کروں تو میری سوچ بہت چھوٹی محدود سوچ ہے. وہ ٹریولنگ کے اوپر بھی بہت جو ہے نا وہ معنی رکھتی ہے, کیونکہ اگر میرا سوچ چھوٹا ہے کہ یار میں کم پیسے خرچ کر کے ایسی جگہ چلا جاؤں یار جو مزہ ہی دے دے, بالکل, تو ممکن نہیں ہے. جبکہ دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے ملک میں کافی ٹریول اینڈ ٹورز کمپنیز ہیں, بہت زیادہ. تو آپ ایسا کیا ڈفرینٹ لوگوں کو دے رہے ہیں, ایسی کیا چیز آپ نے ڈفرینٹ کی کہ آپ سکسیزفل ہوئے؟ پہلے تو میں چیلنج کی بات کروں گا. جب میں نے دبئی میں اسٹارٹ کی, بیکاز اس سے پہلے تو میں جاب ہی کرتا رہا, صرف 18 ایئرز آلموسٹ. جب دبئی گیا تو میرا ارادہ بالکل ٹریولنگ اینڈ ٹورزم کا بزنس کرنے کا ہرگز نہیں تھا. لیکن ایک وقت آ گیا تھا مجھے نوکری کے اندر جب مجھے لگتا تھا یار کہ یس سر نو سر جو ہے نا یہ بہت زیادہ بھی ہو گیا, تو میری طبیعت میں بہت بوجھ آنا شروع ہو گیا. تو پھر ہم 2 دوست بیٹھے ہوئے تھے, اور دبئی کی مارکیٹ میں ایک بڑی سی مزے کی چیز یہ تھی, وہاں پہ فورٹ نائٹلی, ہفتے کے اندر یا مہینوں کے اندر آکشنز لگتی تھی بزنسز کی. کوئی ریسٹورینٹ بک رہا ہے, کوئی ٹریولنگ ایجنسی بک رہی ہے, کسی کا کچھ بک رہا ہے, کوئی بلڈنگ بک رہی ہے. تو وہاں پہ یہ ایک کمپنی آئی جو ہم نے مل کر خریدی. تو سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے اس کا نام آرگینک. بچپن سے دودھ والا, پنچر والا, تو یہ والا. آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, یہ جو پاکستان میں چائے والا مشہور ہوا نا, یہ میرے ٹور والا کے بعد مشہور ہوا. ہاں, آپ پہلے ٹور والا جی ایگزیکٹلی. تو لیکن مجھے اس سے کیک بڑی ملی, تو انہوں نے کہا چائے والا پہ ٹور والا. میں کہ چلو یار کوریلیٹ تو کر رہے ہیں نا لوگ اس کو ایکچولی. تو دبئی کے اندر کیونکہ اٹس انٹرنیشنل مارکیٹ, لوگ بہت پروفیشنل ہیں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں پاکستان میں لوگ پروفیشنل نہیں ہیں, لیکن بہت کم لوگ پروفیشنل ہیں. ان کی سوچ پروفیشنل ہے, کام کرنے کا انداز پروفیشنل ہے, بیان کرنے کا انداز بہت پروفیشنل ہے, پھر آپ کے ساتھ لین دین بہت پروفیشنل ہے. پاکستان میں لوگ کہتے کچھ ہیں, بیچتے کچھ ہیں, ہوتا کچھ ہے, اور لیتے کچھ ہیں. یہ بہت زیادہ سیگمنٹ ہے. تو سب سے بڑا چیلنج میرے لیے یہ تھا جب پاکستان میں آیا, تو کیونکہ سیکھا ان سے تھا, ان کے ہاں کے تو جو کہتے تھے وہی بیچ رہے ہیں آپ کو. ہوٹل ہے یا کوئی سروس ہے, کوئی گاڑی ہے, کوئی ٹور ہے, کوئی ایکسکرشن ہے, یا کوئی بھی چیز ہے, تو جو آئٹنری انہوں نے آپ کو لکھ دیا نا, اٹ از اے فکسڈ آئٹنری ناؤ. دے ول نیور چینج اینی آف دی آئٹمس. کھانے میں اگر لکھ دیے 4-5 ڈشز ان بفے, دے وڈ نیور ٹیل یو اینڈ کم بیک ٹو یو اینڈ ریگریٹ کہ سوری جی وہ شیف چینج ہو گیا تھا, تو وہ یہ ہو گیا تھا, تو یہ مینیو ہمیں چینج کرنا پڑ گیا. بیکاز ایوری مینیو ہیز اے ڈفرنٹ کاسٹ, وی مسٹ انڈرسٹینڈ. اب تو شادیوں والوں کو لوگ سمجھ آ گئی ہے نا کہ کھانے میں جو اتنا بڑا وہ پھرلا لے کر آتے ہیں, اس پھرلے کی کاسٹ ہوتی ہے پر ہیڈ کاسٹ. تو ایک چھوٹی بات آپ کو بتا رہا ہوں, پاکستان میں سب سے بڑا چیلنج یہ تھا, دکھاتے کچھ تھے, بیچتے کچھ تھے, کہتے کچھ تھے. اور تو آپ نے کیسے مارکیٹ کیا اپنے آپ کو پاکستان میں ایکچولی مجھے ان ٹرمز آف ٹورز اینڈ ٹریول؟ ہاں, مجھے تو اللہ کا بہت شکر ہے کہ جب میں پاکستان آیا تقریباً 7 سال دبئی کی مارکیٹ میں ہی اس پروجیکٹ کو چلایا, اور ابھی بھی چل رہا ہے الحمد للہ. تو اب وہ الگ بات ہے کہ ڈفرینٹ ماڈیول پہ اور ڈفرینٹ ماڈل پہ چل رہا ہے وہ. تو پاکستان میں جب آئے تو سب سے بڑا پرابلم یہ تھا لوگوں کے ساتھ کہ بات کو سمجھانا بہت مشکل تھا. کیونکہ میں پاکستان میں جب آیا تو میں نے جو اسٹریٹجی مجھے لگا جو which should be a selling strategy, پاکستان میں ہر بندہ ہالیڈے ٹور بیچ رہا تھا. I thought کہ یار ہالیڈے ٹور کیوں بیچوں میں, حالانکہ بیچنا تو ہالیڈے ٹور ہی ہے. تو I came up with an idea کہ یار میں ہالیڈے بیچوں گا, لیکن اس کو میں پروڈکٹ وائز بیچوں گا, بیکاز میں ساری زندگی سیلز میں ہی رہا. تو میں پاکستان میں پہلی بار لے کر آیا, اور آج تک میں اس کا پائنیئر ہوں الحمد للہ پاکستان میں. I brought adventure and sports specific tours. FIFA World Cup 2018 کا I was the official seller in Pakistan. تب تک پاکستان میں فٹ بال کو کوئی نہیں بیچ رہا تھا. ہاں کوئی اکا دکا ویسے کوئی ٹکٹ شکٹ کو بیچ لیتے تھے. فارمولا 1 کی ریسز کو, ان کی پٹس کو, لیمبورگینی کی, فراری کے پٹ کے ٹورس کو کوئی سیل نہیں کرتا. وی آفیشلی سیل دیٹ ٹور. ہنٹنگ گن ٹورس پاکستان میں کانسیپٹ ہی نہیں ہے. کچھ شکاری لوگ ہیں جن کو شوق ہے, لیکن وہ اپنے اون پہ آن دا ویب سرچ کرتے ہیں, ٹورس کو بائی کر لیتے ہیں. وی آفیشلی سیل دوز ٹورس. تو ایک تو یہاں سے نا بڑی ہٹ لوگوں کو ملی یار کہ یار یہ کمپنی الگ سے کوئی آئی ہے جس نے وہ چیزیں بیچی ہیں جو مارکیٹ میں کوئی نہیں بیچ رہا. تو ایک یونیک سیلنگ پروپوزیشن ایک بن گئی. پھر ایک کہنے والی بات یہ ہے کہ
میں نے ہالیڈے ٹورز میں ایک الگ چیز اسپیسیفک کر کے بیچنا شروع کی, وچ واز ہنی مون ٹورز. یہ میری کمپنی کے 2 ٹاپ سیلنگ پروجیکٹس تھے. اچھا. اور شروع میں لوگوں کو سمجھانے میں بڑی مشکل ہوئی, جو بھی لوگوں کو سننے میں مشکل لگ رہی ہوگی. تو نہیں, آج کل تو دیکھیں ڈیسٹینیشن ویڈنگز ہو رہی ہیں تو ہنی مون کے لیے بھی لوگ ابراڈ ہی جا رہے ہیں بیسیکلی. تو لوگوں کو پھر کنونس کیا, ان کو بات سمجھائی, ایون کمپنیز کو بزنس ٹو بزنس میں سمجھایا. انہوں نے کہا جی جانا تو امریکہ ہی ہے نا جی, مالدیوز ہی جانا, تو ہنی مون ٹور کیا ہوتا ہے. تو ان کو پھر سمجھایا, بیکاز دا وے آئی لرنڈ اٹ فرام دی ویسٹرن مارکیٹ. اس کا ہوٹل چینج ہے, اس کی آئٹنری چینج ہے, اس کی امینٹی چینج ہے, اس کی لوکیشن چینج ہے. کبھی بھی ہوٹل, لیٹ سے آپ کو ایک ہوٹل نظر آ رہا ہے, اٹ وڈ نیور بی دی سیم ہوٹل. آپ کے ہنی مون کپلس کی لوکیشنز آر آف سیٹ. بالکل آپ انٹو دی آئسولیشن جائیں گے, آپ خوبصورت بیچز پہ چلے جائیں گے, ریزورٹس پہ جائیں گے, ریزورٹ ولاز میں چلے جائیں گے, تو ایک آئٹنری یہاں چینج ہو گیا. پھر اس کے اندر جو آپ کو امینٹیز مل رہی ہیں, کھانے میں, پینے میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, وہ پورا لائف اسٹائل چینج ہے, آپ کے روم کا ڈیکور چینج ہے, تو پورا پروڈکٹ ہی چینج ہو گیا. تو اس سے بڑا ایک تو ہمیں وہ ملا. پھر اٹ سیلف نام, اور پھر جو میرا وہ جو ایک میسکاٹ ہے. ہاں جی, وہ میسکاٹ آپ کا بڑا مشہور ہے جی. بالکل, بڑے لوگ تنگ ہوتے تھے اس کو دیکھ کے, کہتے تھے مولوی تیرے سے جاتا نہیں ہے وہ. میں گھر کیا کرے, بھی تو بل گیا. نہیں, وہ پرانے والے جو ہے نا, پہلے والے اسامہ کے ساتھ جاتا ہے وہ. ہاں جی, تو ایسے ہی ہے. تو ایکچولی اس کے پیچھے بھی ایک اسٹوری ہے ماوش. میں نے جب وہ میسکاٹ ڈیزائن کرایا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ بعد میں جا کے اتنا تھوڑا مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. مجھے لوگوں نے کہا یار آپ نے اس کے ہاتھ, اس کے گلے میں ایک لمبی سی چین ہے, لمبی مسٹیشز ہیں, اینڈ ہی از گاٹ اے ویری چیکی اسمائل نا میرے. اگر آپ, تو میں نے ان سے کہا, میں کہا دیکھو میرے پیچھے ایک آئی ہیڈ سم تھیم بیہائنڈ اٹ, اور میں نے اس کو ایکسپلین کیا. میں نے کہا آئی وانٹیڈ مائی کمپنی لوگو ٹو ریپرزینٹ کہ یار یہ اس کے اوپر جو چیکی اسمائل ہے, ہی نوز ایوری تھنگ, یو کی ناٹ ٹیچ ہم. نمبر 2, اس نے سب کچھ دیکھا ہوا ہے, آپ نے بھی اگر دیکھا ہوا تو ہی نوز واٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ. نمبر 3, بندہ رجا ہوا ہے, بندے نے دنیا کا پیچ و خم اور رکھ رکھاؤ سب دیکھے ہوئے ہیں, تو اٹ آل ریفلیکٹس ان دیٹ لوگو ناؤ. تو وہ ایک سائنس تھی اس کے پیچھے بھی. تو آپ کا جتنا پریویس کریئر تھا, جتنا آپ کا کام تھا پریویس, چاہے وہ ریڈیو پاکستان ہو, چاہے FM 100 ہو, چاہے آپ کی جابز ہوں کارپوریٹس, اس نے ان سب نے کتنا ہیلپ آؤٹ کیا آپ کو اس وینچر کو اسٹارٹ کرنے میں؟ ایکچولی ماوش, آپ نے تو زندگی میں جو مار کھائی ہوتی ہے نا, اسی تجربے سے آپ آگے, اسی سے اس حوصلے کی بنیاد پہ آپ آگے چلتے ہیں. تو سیلز اینڈ مارکیٹنگ سے میں نے اسٹارٹ کیا, اور 18 سال اسی میں رہا میں. تو اپنے جب بزنس کو اسٹارٹ کرنا تھا تو وہ رسک جو ہم نے لائف میں دوسری کمپنیز کے لیے لیے ہوئے تھے, وہ کانفیڈنس پہلے سے گینڈ تھا کہ ہم اپنی کمپنیز میں بھی لائل تھے, ان کے ساتھ بھی لائل تھے, وقت کا استعمال صحیح کرتے تھے, چیزوں کو صحیح بیچتے تھے. بیسک سورس آف انسپریشن وہ بھی کیا تھی بیہائنڈ واٹ, بیہائنڈ اسٹارٹنگ دس ٹور اینڈ ٹریول وینچر؟ میں نے وہی بتایا نا بیچ میں کہ مجھے ایک اسٹیج آ گئی تھی, مجھے لگ رہا تھا کہ میں زیادہ اوبیڈینس میں اب نہیں جا پاؤں گا, بیکاز ورک اوور لوڈ بہت تھا. میں جب لاسٹ میری جو 2-3 پوزیشنس تھی, آئی واز دی ہیڈ آف دی آپریشنز ان ڈفرنٹ آرگنائزیشنز, جو میری لاسٹ 2-3 کمپنیز رہے, نام نہیں لینا چاہ رہا ان کا میں. تو جاب انلارجمنٹ بہت زیادہ تھا, پریشر بہت زیادہ. یہ نہیں کہ میں پریشر لے نہیں پا رہا تھا میری, کیونکہ اور کچھ اور بھی ایکٹیویٹیز تھیں جن کی وجہ سے میں پورا وقت شاید مجھے لگتا تھا یار بہت مشکل ہو جائے گا. تو میں چاہتا تھا میرا ایک ایسا کام ہو جس پہ مجھے کسی کی ایک تو سننی نہ پڑے, نمبر 1, میں کسی کے ساتھ باؤنڈ نہ ہوں ان ٹرمز آف ٹائم فریم ورک, دل کرے کروں, نہیں کرے نہ کروں, کہیں پہ جانا چاہوں چلا جاؤں. تو یہ بیسکلی میرا موٹیو یہاں سے اسٹارٹ ہوا, تو الحمدللہ تو اٹ واز گڈ. آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے پاکستانی جو ٹریولرز ہیں, ٹھیک ہے, آپ ان کو کیا سجیسٹ کریں گے, کون سے ہڈن جیمز رہ گئے ہیں جو انہوں نے ابھی تک ایکسپلور نہیں کیے پاکستان میں؟ یا ماویش, لیٹ می ٹیل یو, پیپل آر واچنگ یو. اس وقت ایسا ٹریولر ہے جو ہمیں ایجوکیٹ کر رہا تھا کہ کبھی بیکاز دیکھو وی آر ناٹ ریسرچرز, ہم وی آر ڈیسٹینیشن سیلرز. اوکے, ہم تو بڑی بڑی ڈیسٹینیشنس کو سیل کرتے ہیں, موٹی موٹی آئٹنریز بنا کے دیتے ہیں. ہاں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ کو وہاں کا لوکل, لیٹ سے میں مالدیوز کو سیل کر رہا ہوں یا میں ٹرکی سیل کر رہا ہوں, ہمارے پاس ایک رینڈم آئٹنری ہوتا ہے. پھر جب وہاں پہ ہمارا ٹورسٹ جاتا ہے یا ٹور گائیڈ جاتا ہے یا وہاں کی جو لوکل وینڈر کمپنی, ہمارا جو پارٹنر کمپنی ہے, وہ کہتے ہیں نہیں یار پچھلے سالوں میں ہم نے یہ ٹورس کیے تھے, تو لوگوں میں اتنی پاپولیرٹی ان میں نہیں آئی. ہم نئی سائٹس اینڈ نئی ایکسکرشنس, کچھ نئی ایکٹیویٹیز ڈال رہے ہیں, یہ لوگوں کو بہت پسند آئیں گی. تو لوگوں نے کیے تو لوگوں کو ریویوز بھی آئے. پھر پوری دنیا کا جو ٹریولر ہے ان کے آپ نے دیکھا پورٹلس, پلیٹفارمز بنے, ٹرپ ایڈوائزرز ہے, ایگوڈا ہے, اور بہت سارے نام میں لے سکتا ہوں یہاں پہ.
تو لوگ ان کو پڑھتے ہیں جو اچھے ٹریولرز ہیں, دے ریڈ اے لاٹ. اچھا. اور وہ ان کے ریویوز کو پڑھتے ہیں, پھر وہ ان جگہوں کو جا کے ایکسپلور کرتے ہیں. ٹھیک. تو ہمیں کئی دفعہ بہت سیکھنے کو ملتا ہے. تو اٹ از ناٹ آلویز کہ ہم ہی ایجوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں, کئی دفعہ ہمیں کسٹمر ایجوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ نے وہ جگہ دیکھی, وہ ڈالیں بیچ میں آپ. اچھا. تو ہم پھر کہتے ہیں سوری ڈال تو دیں گے لیکن کل کو کچھ ہوا تو وی آر ناٹ رسپانسبل بیکاز وی ہیو ناٹ سین دیٹ سائٹ. تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس میں, بٹ دیٹ از گڈ آلسو. تھینک یو سو مچ اسامہ. اب ہمارا ٹائم تھوڑا شارٹ ہے پر ہماری ڈسکشن کافی لمبی ہے, تو ہم اس کو پھر سے ایک اور پوڈ کاسٹ کے اندر کور کرتے ہیں فردر. تھینک یو سو مچ اینڈ ویل کم بیک ود انادر پوڈ کاسٹ. گریٹفل. تھینک یو.